خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو ستانے والوں نے کس طرح نہیں ستایا، اللہ اکبر، زمین تنگ کر دی گئی، پانی جو ہے بند کر دیا گیا، آپ کو بیٹھنے کے لیے جو جگہ نہیں دی گئی، لیکن اللہ اکبر وہ مرد مجاہد، مرد قلندر، میرا خواجہ ہند کا راجہ سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے صبر و ہمت سے کام لیا اور اخلاق کریمہ سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کے لیے نہیں، گالی کا بدلہ گالی سے دینے کے لیے نہیں، بلکہ میں شفقت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، صبر لے کے آیا ہوں، تم ستاتے جاؤ گے میں صبر کرتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی صبر کی بدولت مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ کا آج عرس مبارک بھی ہے، الحمدللہ خواجہ خواجگان سلطان الہند عطا رسول سیدنا معین الدین حسن اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی شان بڑی نرالی اور عظیم ہے۔ ہندوستان میں آپ کی تشریف آوری سے اسلام کو جو فروغ ملا وہ محتاج تعارف نہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اہل اسلام ہوں اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شان سے واقف نہ ہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں نے یہاں کے ہندوستان کی سرزمین کے جادوگروں، جوگیوں اور ہندو راجاؤں کو جس طرح سے مات دی اور اسلام کا غلغلہ بلند کیا، یہ آپ اور ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اعمال صالحہ نے ان کے دلوں میں وہ اثر ڈالا کہ جوق در جوق لوگ جو ہے اسلام کے دائرے میں آتے گئے، اور دیکھتے دیکھتے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے 90 لاکھ تقریباً کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان تقریباً 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر سیر و سیاحت کرتے رہے۔ اکثر تذکرہ نویسوں کا کہنا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی، حتیٰ کہ سفر میں بستر اور دیگر ضروری سامان سر پر رکھ کر کے چلتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی کی شان دیکھیے۔ آج دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جو ہے اللہ اکبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمولی بندوں میں سے ایک بندہ ہے، لیکن اللہ کے اس ولی نے ڈگر ڈگر سفر کر کے، بیابانوں کا سفر کر کے، اور اپنے گھر دار سب چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں جب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اجمیر کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں آپ کا چرچا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس طرح کی نصیحت کر کے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کس طرح سے جو ہے توکل رکھتے تھے، اور آپ کا توکل ہی تھا کہ آپ کو ہمیشہ ہر منزل پہ کامیابی اور کامرانی ملی۔ افسوس آج ہم آخرت کی یاد سے تو بھاگتے ہیں، لیکن کل آخرت سے بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں گے۔ پاؤں کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ انسان کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، آج انسان آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، کل سوچ میں آئے گی، کل بندہ سوچنے لگے گا کہ کاش آخرت کے لیے ہم کچھ کیے ہوتے، لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ سے وقت چلا جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مشن رہا ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو، تقوی شعار بندہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس لیے کہ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ بندہ اللہ کی راہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ قیام بغداد کے دوران دجلہ کے کنارے ایک خانقاہ میں گئے جہاں ایک بزرگ مقیم تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کو سلام کیا، اشارے سے انہوں نے جواب دیا اور بیٹھ جانے کو کہا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بیٹھے تو بزرگ نے فرمایا، مجھے 50 سال ہوئے مخلوق خدا سے جدا ہو کر۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ 50 سال ہو گئے
مخلوق دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں. فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں مخلوق خدا کو چھوڑ کر، جیسے تم سفر کرتے ہو میں بھی ویسے ہی سفر کیا کرتا تھا. سفر کے دوران میرا گزر ایک شہر میں ہوا جہاں ایک مالدار شخص لوگوں سے معاملات میں سختی کیا کرتا تھا اور گاہکوں کو ستاتا تھا. بس میں خاموشی سے گزر گیا، اس کو تنبیہ نہ کی. ندائے غیبی آئی، اگر تو خدا کے لیے اس مردار دنیا سے باز رہنے کی تلقین کرتا اور اس کو سختی کرنے سے منع کرتا، وہ تیری بات مان جاتا اور ظلم سے باز آتا. جس روز سے میں نے یہ آواز سنی، وہ بزرگ کہتے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں اور اسی وقت سے اس خانقاہ میں مقیم ہوں، کبھی اس سے باہر قدم نہیں نکالا. مجھے اس بات کا بڑا خوف ہے کہ قیامت کے دن اگر اس معاملے میں مجھ سے سوال ہوا تو کیا جواب دوں گا. میں نے اس تاریخ سے قسم کھا لی ہے کہ کہیں نہیں جاؤں گا کہ میری نظر کسی ایسی چیز پر نہ پڑے کہ میں اس سے متعلق پوچھا جاؤں. اللہ، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی اندر پیدا کرو. تقوی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے آتا ہے، اللہ کے جنت کی طرف لے کے آتا ہے، نیکیوں کی طرف لے کے آتا ہے اور گناہوں سے بندہ بچتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے چند چیزیں فرمائی اور ارشادات فرمائے کہ نمازوں کی پابندی کرو. اگر تقوی تمہارے اندر تم خود دیکھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ جانا کہ جس دن تم نماز کے عادی بن گئے، سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو چکا ہے. اب خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے یہ جان لیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے جس طرح ہم پیار کرتے ہیں، کیا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی فرمودات پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر بندہ عمل کرتا ہے تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا سچا عاشق اور چاہنے والا ہے، اور ایسا چاہنے والا کہ جسے خواجہ غریب نواز بھی چاہتا ہے. اور اگر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے فرمودات سے بندہ دور ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو کر اس سے بھی یہ کہتا ہے کہ میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں خواجہ کا غلام ہوں، میں خواجہ کا عاشق ہوں، تو یہ صرف زبانی الفاظی جو ہے آپ کا عشق ہوگا، اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے چوکٹ پہ جانے والے دور دور سے جاتے ہیں اللہ اکبر فیض حاصل کرنے کے لیے، دربار پہ حاضری دے کر کے خواجہ غریب نواز کے فیض کو پانے کے لیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ دربار میں کم حاضری دیتے ہیں، میلے میں ادھر ادھر بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے اور گھومتے زیادہ نظر آتے ہیں. بہترین لاجوں میں رہ کر کے وہ انجوائے والی لائف وہاں بھی گزارنا چاہتا ہے اور پکنک سا جو ہے ماحول پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے دربار پہ جانے والوں، اگر تم خواجہ غریب نواز کا صحیح فیضان حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم وہاں جا کر گھر سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرو. فاتحہ سے زیادہ تمہاری نظر اور توجہ نمازوں پہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم تو اجمیر کے نام پہ گئے ہو، خواجہ کی محبت میں گئے ہو اور وہاں جا کے تم نے لاج بک کیا، روم بک کیا اور تم صبح سویرے جو ہے اٹھنے کے بجائے سو رہے ہو اور نماز فجر کو قضا کر رہے ہو. ظہر میں تم ادھر ادھر گپ شپ میں لگے ہوئے ہو، عصر و مغرب تم شاپنگ اور جو ہے بازار اور میلہ اور پہاڑیوں کے سفر میں لگے ہوئے ہو، تو اللہ اکبر تم پر خواجہ کا فیضان ہو پانا جو ہے یہ سوچ سے باہر کی بات ہے. اس لیے ضروری ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا فیض حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے ایسی محبت کرے کہ آپ جو ہے اسلام اور شریعت کا پابند ہو کر کے چلے، تاکہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے جس طرح آپ پیار کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی توجہ اور خواجہ غریب نواز کی نظر کرم بھی آپ کی طرف ہو. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نام پہ ہی کھانا کھلانے والے اللہ اکبر غریبوں کو نہیں امیروں کو کھانا کھلاتے ہیں.
خواجہ غریب نواز اور دوسرے بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں فضیلتیں آئی ہے، یہ خاص کر مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، جس کے گھر پہ کھانا نہیں بنتا، جو بھوکے اور پیاسے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا ماحول آج یہ ہے، شادی بیاہ ہو یا نظر و نیاز ہو، ہر ایک میں ہم اپنے بڑوں کو، رشتہ داروں کو، مالداروں کو بلا کے کھلاتے ہیں، اور جس کو کھلانے کا حکم دیا ہے اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ان غریبوں کو ہم اپنے فنکشنوں میں بلانا مناسب نہیں سمجھتے، ان یتیموں مسکینوں کو دعوت کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، پھر بتاؤ تم خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے کیسے چاہنے والے ہو؟ اس لیے ضروری ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے سچی محبت کرتے ہو، اللہ والوں سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کے احکام پر عمل کرو، اس کے فرمودات پہ عمل کرو، اور جب نظر و نیاز کی باری آئے یا شادی بیاہ میں کھانا کھلانے کی باری آئے تو اپنے جو ہے دوست احباب سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ تمہیں چاہیے کہ یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کا تم خیال رکھو، تاکہ یہ عمل تمہارا ایسا عمل ہو کہ جس سے اللہ کے اولیاء بھی راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہو۔ حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اور فرماتے ہیں کہ تم جو ہے دل میں نرمی پیدا کرو، اور نرمی اس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک موقع پر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تم سخی بنو، شفقت کرنے والے بنو، اور عاجزی کرنے والے بنو، تاکہ سخاوت کی وجہ سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے، جس میں ریا شامل نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ شفقت کی وجہ سے چھوٹے یتیم اور جو مدد کا طلبگار بندہ ہے اسے مدد پہنچے، اسے محبت پہنچے، اس کا دل بڑا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ عاجزی اور برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے بنو، تاکہ کوئی تمہیں گالی دے اس کا بدلہ تم گالی سے نہ دے کر صبر سے کام لو، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے، اور تمہارے اخلاق و کردار سے تمہیں گالی دینے والا گالی دے دے کے تھک جائے، اور وہ ایک دن راہ راست پہ آ جائے، اور تمہیں برداشت کرنے کے سبب، صبر کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو ستانے والوں نے کس طرح نہیں ستایا، اللہ اکبر، زمین تنگ کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، آپ کو بیٹھنے کے لیے جو جگہ نہیں دی گئی، لیکن اللہ اکبر، وہ مرد مجاہد، مرد قلندر، میرا خواجہ ہند کا راجہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے صبر و ہمت سے کام لیا، اور اخلاق کریمہ سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کے لیے نہیں، گالی کا بدلہ گالی سے دینے کے لیے نہیں، بلکہ میں شفقت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، صبر لے کے آیا ہوں، تم ستاتے جاؤ گے، میں صبر کرتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صبر کی بدولت مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ اکبر، بتاؤ